ہو ایور جو ہم سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن ہم رٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، اس کو اسٹیبلش کریں گے۔ عام لوگوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے صبر کو ہماری کمزوری بالکل بھی نہ سمجھا جائے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ انشور کریں گے کہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے لے کر ہمارے سٹی سینٹرز تک جو لوگ وائلنس کر رہے ہیں، جو سکولز میں آ کے، جو کوئٹہ شہر کے اندر آ کے سکولز کے اندر جا کے بم دھماکے کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی ہمارے پاس ہمدردی نہیں ہے، اور حکومت اور ریاست بڑی آہنی ہاتھوں سے نپٹے گی ان لوگوں سے کہ جو باوجود ہمارے آفرز کے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، حکومت کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، غریب لیبرز کو مار رہے ہیں، مزدوروں کو مار رہے ہیں، ٹیچرز کو، ڈاکٹرز کو، بلوچوں کو۔ یہ کون سا وائلنس جو ہے، وائلنس از وائلنس، دیر از نو گڈ اینڈ بیڈ وائلنس۔ اس وائلنس کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح باقی وائلنسز کو کیا جائے گا، کہ وہ ریاست کے خلاف ریاست کو توڑنے کی بات سر عام کرے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے لیجیٹیمیٹ وائسز بننے کی کوشش کر رہے ہیں سیپریٹسٹ موومنٹ کے۔ تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس لڑائی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے سوشل موبلائزیشن کے ذریعے ریاست کی سوشل سپیس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس سوشل سپیس کو کس نے گین کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ اپنی گڈ گورننس سے کرنا ہے۔ تو لیکن انڈرسٹینڈنگ اس کی بہت ضروری ہے۔ میں آپ میڈیا کے دوستوں کے توسط سے تمام بلوچستان کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انڈرسٹینڈ کریں، یا تو پھر فیصلہ کر لیں۔ جو ہماری پولیٹیکل جماعتیں ہیں، خاص طور پہ ہماری قوم پرست جماعتیں ہیں، وہ فیصلہ کر لیں۔ کیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا آزاد بلوچستان چاہیے کسی کو؟ یہ پاکستان ٹوٹنے کے لیے نہیں بنا ہے۔ اتنی منظم فوج کے ہوتے ہوئے، اتنی منظم پولیٹیکل پارٹیز کے ہوتے ہوئے، اور محب وطن پاکستانیوں کے ہوتے ہوئے، بلوچستان وائلنس کے ذریعے، سوشل موبلائزیشن کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے تو نہیں توڑا جا سکتا۔ تو لہٰذا انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ آپ پاکستان کا جھنڈا اتار کے سو کالڈ اپنے آزاد بلوچستان کا جھنڈا بلوچستان میں لگائیں اور پھر کہیں میں پرامن ہوں۔ آپ جتھا لے کر آئیں اور پورے ریڈ زون کو بلاک کرنا چاہتے ہیں، ہماری پوری جو ایکٹیویٹی ہے گوادر میں اس کو بلاک کرنا چاہتے ہیں، اور پھر کہ میں تو پرامن ہوں۔ میں آ کے پریس کلب کے سامنے میں آج کر سکتا ہوں، میں 1000 بکٹی لا کے بٹھا دوں اور آپ کی ایکٹیویٹی ساری روک دوں اور کہوں میں تو پرامن ہوں۔ یہ تو پرامن ہونا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اسٹیٹ نے، جب ہمارے بزرگوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا تو رائٹ ٹو اسمبل کا جہاں پر اختیار دیا، وہاں رائٹ ٹو آرگنائز کا اختیار حکومت اپنے پاس لے کر آئی۔ تو لہٰذا ہم سب سمجھتے ہیں، ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو، اس کے باوجود، ان ساری چیزوں کے باوجود، پورے کرائسس میں ہم نے ایک خاتون کو گرفتار کیا، بلوچ روایات کو سامنے رکھ کے نہیں کیا۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ مارا ماری ہو، ہم نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں ڈاکٹر مہارنگ صاحبہ کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے پالیٹکس کرنا چاہتی ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، وہ پارلیمنٹری پالیٹکس کریں یا سڑکوں کی پالیٹکس کریں، بٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر رہیں، ہماری سر آنکھوں پر ہے۔ آپ آزاد بلوچستان کے نعرے لگائیں، آپ ریاست مخالف نعرے لگائیں، آپ پاکستان کا جھنڈا اتاریں، آپ ایف سی کے جوان کو پتھر مار مار کر اس کے ناخن نکال کے اس کو شہید کر دیں، اور پھر آپ ادھر پورے پاکستان میں کہیں کہ جی میری تو جو سٹرگل ہے وہ پولیٹیکل ہے اور میری سٹرگل جو ہے وہ نان وائلنٹ ہے۔ تو یہ تو اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے سوسائٹی میں۔ ڈسپائٹ آل دیز وی اسٹل ریسپیکٹ ہر، وی اسٹل او ہر۔ ہم ابھی بھی اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی 3 معاہدے ہم نے بی وائی سی سے کیے، تینوں معاہدے وائلیٹ کیے گئے۔ سو ہم اب بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، بار بار بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حکومت صبر کا پیمانہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہے۔ ہم بالکل، کیونکہ حکومت کا کام ہی تنقید برداشت کرنا ہے۔ آپ تنقید کریں، ہم اس کو برداشت کریں گے۔ مسنگ پرسنز، یس مسنگ پرسن ایک ایشو ہے، اس کو ریزالو کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان نے، حکومت نے، ریاست نے کمیشن بنایا ہے، اس کمیشن نے 80% کیسز مسنگ پرسن کے ریزالو کیے ہیں۔ بقایا 20% کے لیے آ جائیں میرے ساتھ، میں دعوت دیتا ہوں، میرے ساتھ بیٹھے مسنگ پرسن پہ، میرے ساتھ آ کے بات کریں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم کوئی راستہ نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ابھی قانون سازی کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں ہم وہ سینٹرز بنائیں گے کہ جس میں ان ٹیررسٹ کو جو کہ بلیک ہیں ہم ان کو رکھنے جا رہے ہیں۔ کے پی میں ایک ماڈل انٹروڈیوس کیا گیا تھا۔ سو اینڈ سو آن، وی وانٹ ٹو سٹ آن ایوری سبجیکٹ، بٹ اس کے باوجود اگر آپ ریاست کے ساتھ یہ گندا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، پراکسی بننا چاہتے ہیں، آپ سیپریٹسٹ موومنٹس کے را کی پراکسی بننا چاہتے ہیں، تو پھر تو ظاہر ہے حکومت کو کبھی نہ کبھی پراکسیز کے خلاف تو کام کرنا پڑے گا۔ یا تو ہم کیک تو نہیں ہے پاکستان کی چھری اٹھا کے جس کا جی چاہے گا کاٹ کے لے جائے گا، اور جن جن لوگوں نے پاکستان سے غداریاں کی ہیں ماضی میں ان کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ تو وہ جو 2 قومی نظریہ تھا وہ تو آج بھی قائم ہے، آج بھی وہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے قائم ہے اور مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ تو کیا ہم جس بنیاد پر یہ ملک بنا تھا
اس بنیادوں پر ہم اس ملک کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے. اس ملک کو کمزور کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے. دیکھیں میں یہ نہیں کبھی کہتا ہوں کہ خواتین لیڈرشپ پہ، میں کیوں غزالہ گولا صاحبہ ہماری ڈپٹی اسپیکر ہیں، کیوں ڈاکٹر ربابہ بلدی صاحبہ، رائلہ دورانی صاحبہ، دے آل آر پارشل آف دس کیبنٹ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ان خواتین کو جو سڑکوں پہ جاتی ہیں اور سڑکوں پہ جا کے انسٹیگیٹ کرتی ہیں، آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے جس میں وہ پولیس والوں کو پہلے کٹ کیمرہ آن کر کے اور پھر ان کے سامنے جانا، یہ کہاں کی روایت ہے؟ اور پھر جو خواتین کے ساتھ گوادر میں کیا اس جتھے نے، جس کو آپ پرامن کہہ رہے ہیں، اس جتھے نے جو خواتین پولیس وومن کے ساتھ کیا وہ کیا تھا؟ وہ آپ نے دیکھا ان کو کس طریقے سے ہراس کیا جا رہا ہے؟ کیا اس کی کسی نے مذمت کی ہے؟ وہ خواتین، ادھر ایک ایڈیٹڈ فوٹو نکالی گئی جی پولیس عورت کی چادر کھینچ رہی ہے، تو وہ عورت نہیں تھی، اس کی چادر نہیں ہے، اس کی چادر کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ سے نکل آنا چاہیے ہم کو، اور ہمیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے. پولیٹکس کرنا چاہتی ہیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں رہ کے کرنا چاہتی ہیں. یہ کہاں کا یہ سو کالڈ جو یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سیپریٹسٹ نے جس کو اناؤنس کیا ہوا ہے کہ یہ ہمارا نیشنل اینتھم ہوگا جس طرح ہم پاکستان کو خدا نخواستہ توڑیں گے اور بلوچستان کو آزاد کریں گے، اس نیشنل اینتھم پہ ہاتھ رکھ کے وہ اپنی تقریبات کا آغاز کرتی ہیں. پھر وہ جو بلوچی سوگند ہے، جو اس کا آخری سینٹنس آپ کی نظر سے نہیں گزرا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم آزادی تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے؟ تو کیا ہم سیپریٹسٹ موومنٹ والوں کو اجازت دے دیں؟ کوئی دنیا کا ملک اجازت کہ کچھ ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں. حکومت نے لوکل لوگوں کے ساتھ اور اس جگہ پہ ایریل ہم نے ویو کیا، اس طرح کی کوئی خبر ہمارے پاس کنفرم نہیں آ رہی. یہ سنی سنائی بات تھی اور حکومت بھی پریشان تھی اس پر، لیکن یہ ضرور ہائی لائٹ ہونا چاہیے کہ وہ معصوم لوگ کیا تھا، کسی کے پاس ایزی پیسہ کی دکان ہے، کسی کی کولر کی دکان ہے، اور بے دردی کے ساتھ ان کو اٹھا کے لے کے گئے اور پورا معاشرہ بے حس ہوا، پورا معاشرہ اس کو کنڈیم نہیں کر رہا. پھر جس طریقے سے ذاکر علی کو اور اس طرح روزانہ کی بنیاد پر پورے بلوچستان میں کتنی کلنگز ہو رہے ہیں. ابھی ہینڈ گرنیڈ پھینکا گیا یہاں پر 13 اگست کو، ایک معصوم عورت اپنی جان سے چلی گئی ہے. کون سی بلوچ روایات میں عورتوں کو مارا جاتا ہے؟ کون سی بلوچ روایات میں ہم باوٹوں کو، اپنے ہمسایوں کو مارتے ہیں؟ یہ بالکل بلوچیت کا نام مت لیں، ان کا بلوچیت سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف اور صرف دہشت گرد ہیں. میں پہلے دن سے کہتا ہوں کہ دہشت گرد جو ہیں ان کی کوئی قومیت نہیں ہوتی ہے. آپ کی بات درست ہے کہ ایک رائز آپ کو نظر آ رہا ہے اور حکومت نے اپنی پالیسی مرتب کر لی ہے. اس کے 2 اور 3 پرونگز ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پوری لڑائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور حکومت اس لڑائی کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتی ہے. یہ ایک انٹیلیجنس ڈریون وار ہے، را فنڈڈ لشکر ہیں. وہ لشکر یہاں پر مارا ماری کر رہے ہیں اور ہم نے اس کا کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس جو معصوم لوگوں کا قتل و غارت ہو رہا ہے اس کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ گرفتاریاں عمل میں آئیں گی. جیسے ابھی خزدار میں آپ نے دیکھا کہ ایک سرج آئی، مولوی صاحب کو، صدیق صاحب کو شہید کیا گیا، ہمارے 2 SHOs کو شہید کیا گیا، اس کے قاتل پکڑے گئے اور وہ ہم نے عدالتوں میں پیش کیے. اب ہمیں یقین ہے کہ عدالتیں ان کو سزا دلائیں گی، ہمارا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ان کو سزا دلائے گا. پر حکومت کا آپ خود اندازہ لگائیں، حکومت اگر سختی کرتی ہے، ہائی ویز پہ چیک پوسٹ بناتی ہے، تب بھی آپ کو اعتراض ہوتا ہے، آپ سے مین لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، اور وہ پروپیگنڈا ٹول بنا کر سیکورٹی فورسز کے اگینسٹ اس چیکنگ کو ڈالتے ہیں. تو یہ گرے میں سیکورٹی فورسز آپریٹ کر رہے ہیں، انیمی اور دوست کا پتہ نہیں ہے، انٹیلیجنس ڈریون وار ہے. ایسے میں جب چیکنگ سٹارٹ کرتے ہیں، ہم لائٹ آپریشنز IBOs کرتے ہیں، اس پر بھی اعتراض ہو جاتا ہے، اور نہیں کرتے ہیں تو پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اس پر بھی اعتراض ہو جاتا ہے. سو آپ نے دیکھیں کہ ہمیں اس طریقے سے آپریٹ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی سوسائٹی میں جو پلیس ہے اس کو واپس لینا ہے. سوسائٹی کو پہلے نوجوان کو اپنے گلے لگانا ہے، اس کو بتانا ہے کہ سوسائٹی میں یہ بار بار نیریٹو دینا ہے، اور جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں حکومت، کہ یہ ملک دشمن ہے، یہ بلوچ دشمن ہے، یہ قوم دشمن ہے، یہ ترقی دشمن ہے. مطلب کہ ان کا مقصد صرف اور صرف کو پیسے ملتے ہیں اس قتل و غارت پہ. ذاکر شہید کو قتل کرنے پہ ان کو پیسے ملیں گے، ان کو یہ پنجابی لیبررز کو قتل کرنے کے پیسے ملیں گے. کیا 11 مزدور جو ہمارے گئے گوادر میں، ان کے پیسے کس کو ملے؟ تو دونوں صورتوں میں جو عام بلوچ ہے، جو ان کی باتوں میں آ کر پہاڑ پہ گیا ہوا ہے، جب وہ سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں مارا جاتا ہے تو اس کی کمپنسیشن بھی وہ را سے لیتے ہیں اور وہاں بھی ان کو پیسے ملتے ہیں. تو یہ ایک مارا ماری جو ہے یہ بلوچ دشمن لوگ کر رہے ہیں، پاکستان دشمن لوگ کر رہے ہیں. ہم بالکل، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ دس از آر رٹ. جو ہم کہتے ہیں رٹ چیلنج کرنا، اور کس کو کہتے ہیں؟ یہی تو رٹ چیلنج ہے. ہم اس کے لیے پورا میکنزم بنا کے اسمارٹ کائنیٹک طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ، بیکاز جب آپ گرے میں آپریٹ کرتے ہیں تو وہ دشمن اور دوست آمنے سامنے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ سب کو مار دیں، سامنے سارے دشمن. اس کے لیے بڑی اسٹریٹجی چاہیے، بڑا صبر چاہیے، بڑا تحمل چاہیے، بڑا فرمنس چاہیے. تو ہماری سیکورٹی فورسز کے اندر یہ کیپیسٹی، یہ کیپیبلٹی موجود ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ جو جتھے ہیں ان جتھوں کے ساتھ بڑے آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے انشاءاللہ.